أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمدللہ ہم سب رمضان کے آخری عشرے میں موجود ہیں۔ سب سے افضل عشرہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کے حوالے سے بہت اہتمام کیا ہے، بالخصوص اس رات کو پانے کے لیے جو رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ علماء کہتے ہیں سال کے 12 مہینوں میں جتنی آتی ہیں ان میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ اس سے افضل رات پورے سال میں کبھی نہیں آتی ہے، نہ کبھی آئے گی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رات دی ہے کہ جس میں عبادت اللہ کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 80 سال عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس رات کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ آخری رمضان میں کب آتی ہے، کون سی رات ہے جو شب قدر ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور باب انہوں نے قائم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیلۃ القدر کب ہے اس کا علم اٹھا لیا۔ اس امت کو وہ علم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کون سی رات ہے، بالتحدید کسی کو نہیں معلوم۔ کیوں یہ علم اٹھا لیا گیا وہ بھی بہت اہم بات ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہمارے پاس آئے اور آپ ہمیں لیلۃ القدر کب ہے یہ بتانا چاہتے تھے، خبر دینا چاہتے تھے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا تھا، وہی چیز آپ بتانے کے لیے آ رہے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ کو بتا دیا گیا شب قدر کب ہے رمضان میں۔ اللہ کے نبی کو آپ کی بیویوں میں سے کسی نے جگایا، اللہ کے نبی جاگتے ہیں اور اس کے بعد وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا۔ بخاری کے اندر یہ صراحت ہے کہ کیسے اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خبر دینے کے لیے آتے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث کو اگر جوڑ لیا جائے تو آپ کو نیند سے اٹھایا گیا، آپ کو نیند میں بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر کب ہے۔ جیسے ہی آپ نیند سے جاگتے ہیں آپ کو مسجد میں جھگڑنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دینا چاہتے تھے امت کو کہ وہ کون سی رات ہے۔ آپ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور دونوں صحابہ کو سمجھاتے ہیں، دونوں افراد کو سمجھاتے ہیں اور ان کے جھگڑے کو ختم کرتے ہیں۔ اسی ختم کرنے کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا کہ وہ رات کون سی ہے، جو کہ ہم سب کے لیے بہت پریشان کن بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو اٹھا لیا۔ علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑائی جھگڑا اس سے بہت خیر ختم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت دور چلی جاتی ہے لوگوں سے، بہت ساری بھلائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت والی رات کیوں اٹھا لیا گیا اس کا علم؟ بخاری میں حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کے جھگڑے کو آپ سلجھا رہے تھے، سلجھاتے سلجھاتے وہ رات کا علم اٹھا لیا گیا۔ علماء کہتے ہیں جہاں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، وہاں بہت خیر اٹھ جاتا ہے، بھلائیاں اٹھ جاتی ہیں، رحمت اللہ کی اٹھ جاتی ہے۔ یہ بھی رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا، کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو آدمی ایک ناحیے سے غلطی نہیں کرتا ہے، کئی ناحیوں سے غلطی کرتا ہے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے آدمی کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کیا کیا وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ جب صحابہ میں آپس میں تکرار ہوئی، تکرار رمضان کے مہینے میں ہوئی اور مسجد کے اندر ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلجھا رہے، اور جب تکرار ہوتی ہے تو آواز بھی اونچی ہوتی ہے اور رسول کے سامنے آواز اونچی کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھنے کو وہ ایک ہی جھگڑا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، مسجد ہے اور اللہ کے رسول اسے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا جھگڑا ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں۔ کسی بزرگ کی بے احترامی ہوتی ہے، بسا اوقات کوئی درمیان میں والد آتے ہیں صلح کرنے کے لیے، والد کے ساتھ آدمی بےہودگی کرتا ہے، بہت ناحیوں سے غلطی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی۔ آپ نے کہا خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، آپ نے کہا کہ میں اصل اپنے کمرے سے تمہیں
باہر نکل کر خبر دینا چاہتا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن فلاں اور فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس علم کو امت سے اٹھا لیا۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، آپ نے پھر بھی امت کو امید دلائی کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا اس میں ہو سکتا ہے ہمارے لیے خیر ہے، شاید ہمارے لیے اس میں خیر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شاید ہمارے لیے اس میں خیر ہے، لہٰذا اسے تلاش کرو۔ علماء کہتے ہیں کیا خیر ہے اس میں؟ جب علم اٹھا لیا گیا پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میں خیر ہے۔ کیا خیر ہے؟ اہل علم نے کہا خیر یہ ہے اگر بتا دیا جاتا تو لوگ صرف ایک رات محنت کرتے، اب بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ وہ 10 رات محنت کرتے ہیں اور اس میں بالخصوص 5 راتوں میں مزید محنت کرتے ہیں، حالانکہ ہے وہ ایک ہی رات، اسے پانے کے لیے اور 4 راتوں میں اللہ کی کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ اس ناحیے سے ہمارے نامہ اعمال میں 5 راتوں کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک شب قدر بھی ہوگی، تو اس ناحیے سے خیر ہی ہے، بھلائی ہی ہے کہ ایک رات تو انشاءاللہ ان میں سے ایک ملے گی ہم کو آخری عشرہ، بالخصوص طاق راتوں میں اس ایک کی تلاش میں آدمی کو بہت ساری نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ خیر کم از کم امت کے پاس موجود ہے، اس لیے کہ جب ہم نے واقعہ سنتے ہیں تو ہمیں بھی حسرت ہوتی ہے۔ صحابہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اس لیے آپ نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ شاید اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا، اور علماء کہتے ہیں صرف یہی علم نہیں، اللہ نے یہ بھی اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے، ہمارا عمل قبول ہو گیا کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے، ہماری توبہ قبول ہو گئی کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے، اللہ نے یہ سارا علم بھی اٹھا کر رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کا بھی فائدہ ایسے ہی ہے۔ اب آدمی کو نہیں معلوم توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، پچھلے سارے گناہوں کو مٹایا گیا ہے کہ وہ باقی ہیں، اس کے چکر میں وہ مسلسل توبہ کرتا ہے اور مزید نیکیاں اس کو ملتی رہتی ہیں، تو اس کے چھپانے میں بھی ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ لہٰذا اس رات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، پورا عشرہ جاگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہم کریں، اور بالخصوص طاقراتوں کو جاگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ امید ہے کہ کوئی ایک رات ایسی ہوگی شب قدر جو ہمارے لیے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب کرے، اور اس رات ہمارے لیے وہ رات ہمارے لیے مغفرت کی رات بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر ہم کو پورا عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔